حدیث میں آتا ہے جس جگہ پر بیٹھ کر مسلمان اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا اللہ کا بول بالا کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ان کو دو انعام دیے جاتے ہیں۔ ایک انعام تو جب تک وہ مجلس میں بیٹھے ہیں تب تک ان پر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایک جب اٹھ کر چلتے ہیں تب اللہ رب العزت ان کو انعام سے نوازتے ہیں۔ انعام کیا ہے؟ پہلا انعام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک مسلمان کسی جگہ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر رہے ہوں، سن رہے ہوں، نزلت علیہم الرحمت، ان پر اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ وغشیتہم الملائکہ، اللہ کے رحمت کے فرشتے ان پر چھا جاتے ہیں۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور اللہ کی طرف سے ان پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ واقعتاً ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ تینوں انعام ہم پر ہو رہے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہمیں بس اپنے نبی کی بات پر یقین ہے، آپ نے جو فرما دیا وہ بالکل برحق اور سچ ہے۔ دوسرا انعام، گھنٹے 2 گھنٹے جتنی دیر بھی شرکت کر کے جب یہ جلسہ برخاست ہوگا تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے تو میرے ان بندوں کا کیا اجر ہو، کیا انعام ہونا چاہیے؟ تو فرشتہ کہیں گے یا اللہ تو اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی شان کریمی کے مطابق ان کو انعام عطا فرما۔ تو فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں ان سے کہہ دو قوموا مغفورا لکم فإنی قد بدلت سیئاتکم حسنات، جاؤ مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ، اپنے گھروں کو واپس پلٹ جاؤ، میں نے تمہاری مغفرت اور بخشش کر دی ہے اور تمہاری نیک گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ تھوڑا بڑا انعام ہے، لیکن ہمیں ایمان کی کمزوری کہیے یا دل سیاہ ہو چکے، دل مردہ ہو چکے ہمارے، یہ وجہ ہو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ان باتوں پر صحیح معنی میں یقین نہیں ہے۔ ورنہ اگر ہمیں ان باتوں پر یقین ہوتا اور دینی مجالس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، ہمیں اگر اس کا نتیجہ معلوم ہوتا تو یہ چلاولی گاؤں میں 20-50 آدمی تھوڑے ہی۔ بڑی عجیب اور بڑے افسوس کی بات ہے، ابھی قریب میں ایک ہمارے بھائی کا انتقال ہوا، اس کا وقت آخر آیا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جہاں میں اور آپ بیٹھے چند قدم کے فاصلے پر وہ آرام فرما ہے۔ میں دیکھ رہا تھا جب آ رہا تھا تو سارا گاؤں واپس جا رہا تھا۔ ملا جی بیچارے یہاں سے اعلان کر رہے تھے بھائی آ جاؤ آ جاؤ، دین کی بات ہو رہی ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور لوگ نماز جنازہ میں قبرستان جاتے ہیں دفن کرنے کے لیے، تب تو ویسے ہی دل پتلے ہوتے ہیں لوگوں کے، تب تو ویسے ہی دل میں رقت اور پتلا پن ہوتا ہے، اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے دل۔ اور اس ایسے موقع پر وہی قبرستان میں ہی دین کا ایک نورانی جلسہ منعقد کیا آپ کے علماء نے، اور وہاں ہمارے چند قدم نہیں آ سکے، شیطان بھگا کر واپس لے گیا۔ اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایمان کی بات تو ہے نہیں، مسلمان کی شان تو یہ نہیں ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے چند منٹ بیٹھ کر۔ اور کمال یہ ہے کہ 4-5 مکتب جو گاؤں میں چل رہے ہیں، ان سب بچوں نے مشترکہ امتحان دیا اور سب کا پروگرام یہاں چل رہا ہے۔ کم از کم اور بھی کوئی نہیں، ان بچوں کے اگر ایک باپ اور گھر والوں میں سے ایک آدمی بھی آ جاتا تو اس جگہ میں جگہ نہیں رہتی بیٹھنے کے لیے، لیکن وہ بھی نہیں آ سکے۔ تو جب اتنی دوری ہے دین سے، غفلت ہے اور دین سے اور دین کی مجالس سے اور دینی محنتوں سے، تو پھر بچوں کے پاس علم کیسے آئے؟ جس باپ کی اتنی بے حسی ہو، جس باپ کے اندر اتنی سی بھی اہمیت نہ ہو قرآن کی تعلیم کی کہ اس کے بچے اور بچی کا آج پروگرام ہے اور وہ نہیں آ سکا اس میں، تو کیا خاک علم پائے گا اس کا بچہ اور کیا اس کو اجر و ثواب ملے گا؟
دین اتنا سستا نہیں ہے، دین اتنی گری پڑی چیز نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا علم اتنا بے وقعت اور بے حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا علم ہے، اللہ کی صفت ہے، اور جتنی بڑی ذات اللہ کی ہے اتنی ہی بڑی صفت اللہ کی اس کا علم بھی ہے۔ مت کریں ہم دھیان، ہمارا نقصان ہے اس میں، اللہ کا کوئی بگاڑ اور نقصان نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، دین سے وابستگی اور دین سے تعلق، اسی میں ہماری عافیت ہے، اسی میں ہماری کامیابی اور بھلائی ہے۔ تو ایسی مجلسیں، یہ نورانی مجلسیں انتہائی بابرکت ہوا کرتی ہے۔ گاؤں میں سال دو سال میں کبھی ایسی کوئی مجلس لگے جس میں اہل علم دور دراز سے تشریف لائے، اور ہم یہاں اپنے بنگلے اور اپنے گھر پہ سے بھی نہیں آ سکے، تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ آنے والے آ جائیں گے، کہہ کر کچھ چلے جائیں گے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تمہارے اوپر البتہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ یہ علماء اور دین سے دوری کا مطلب ہے سیدھے اللہ سے ٹکرانا اور قرآن اور حدیث سے منہ موڑنا۔ اس لیے ایسی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ وعدہ کریں کہ آئندہ سال جب کبھی ہمارے ائمہ اور علماء پروگرام کریں گے تو پورا گاؤں اس میں شریک رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سے وابستگی عنایت فرمائے۔ یہ بچوں کا پروگرام تھا، اسی کی مناسبت سے ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ آپ کے گاؤں میں پوری کارگزاری تو میرے سامنے نہیں ہے، مختصر معلوم ہوا کہ الحمدللہ یہاں 4 مکتبوں کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پورے سال ان ائمہ نے، پڑھانے والوں نے، مدرسین و معلمین نے آپ کے بچوں پر جو محنت کی، اس کا ایک سالانہ امتحان ہوا، اور امتحان کے بعد یہ پروگرام منعقد ہوا تاکہ گاؤں والے مرد اور عورتوں کو، خاص طور سے ان بچوں کے ماں باپ کو یہ بتایا جا سکے کہ ہم نے 1 سال کے اندر آپ کے بچے کو کیا پڑھایا ہے، کیا سکھایا ہے۔ اسی لیے یہ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو رغبت ہو اور وہ بھی اپنے بچوں کو مکتب اور مدرسے سے جوڑنے کی کوشش اور خواہش رکھیں۔ الحمدللہ ائمہ نے بہت محنت کی ہے، بچوں پر 1 سال تک محنت کی۔ 1 سال میں جو محنت ہوئی ہے اس کو 1 گھنٹے میں یہاں آپ کے سامنے پیش کرا دینا یہ تو ناممکن بات ہے۔ البتہ اس کا ایک تھوڑا سا نمونہ دکھانے کے لیے، جیسے جب کھانا بنتا ہے اور مستری کھانا بناتا ہے تو بریانی کے پورے کڑھا کو کھا کر نہیں دیکھتا کہ یہ گلا ہے کہ نہیں گلا، 1-2 چاول نکالتا ہے اور اسے مسل کر وہ معلوم کر لیتا ہے کہ اس میں ابھی کتنی دیر باقی ہے یا یہ تیار ہو گیا نہیں، 1-2 چاولوں سے اندازہ آتا ہے۔ ایسے ہی ان اسٹیجوں پر بھی گھنٹے 2 گھنٹے کا جو پروگرام کیا جاتا ہے، 1-1 2-2 بچوں کی تقریر، نعت، نظم وغیرہ اور سوال جواب جو بھی کچھ ان کو سکھایا جاتا ہے، دعا، حدیث وغیرہ، وہ نمونے کے طور پر بچے پیش کیے جاتے ہیں، ورنہ تو بچے سارے ہی ایسے ہوتے ہیں اور سب کچھ ہی جانتے ہیں۔ ان مکتبوں میں اور مدرسوں میں اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، قرآن کریم سکھایا جا رہا ہے، ناظرہ بھی کرایا جاتا ہے اور حفظ بھی کرایا جاتا ہے۔ یہ اتنی اونچی خدمت ہے کہ ہم اور آپ کی اس کی اہمیت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مکاتب کے اندر پڑھانے والے ائمہ اور مدرسین کے بارے میں اور پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کے بارے میں بے شمار فضائل اور بہت ساری منقبتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حفظ القرآن فقد ادرج النبوۃ فی جنبہ غیر انہ لا یوحی الیہ، کہ جس بچے نے قرآن کو اپنے سینے میں بھر لیا، قرآن پڑھ لیا، تو ایسا مانو جیسے اس نے نبوت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہو۔ فرق یہ ہے کہ نبی کے پاس وحی آتی ہے اور اس بچے کے پاس وحی نہیں آتی۔ کتنا بڑا مقام! جس نے قرآن سیکھ لیا، قرآن کو حفظ کر لیا، تو ایسا سمجھو جیسے نبوت کو اپنے سینے میں اس نے اتار لیا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا،
کہ جو حافظ قرآن بن جاتا ہے اس کے والدین کو قیامت کے دن اتنا چمکتا دمکتا سورج جیسے بھی زیادہ عظیم اور سورج سے زیادہ روشن اور منور تاج پہنایا جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر انبیاء بھی، نبی اور رسول بھی حیرت کرتے ہیں کہ یہ کون آدمی ہے؟ فرمایا جاتا ہے کہ یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ ایسے 10 آدمی جن پر اپنی کرتوتوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ماں باپ پر، بھائی پر، چچا تاؤ پر اور رشتہ داروں پر اپنی بدعمالی اور حرام کاریوں کی وجہ سے جہنم کا ٹھپا لگ جاتا ہے، پھر اس گھر میں کوئی بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس حافظ کی سفارش کی برکت سے اس کے گھر کے اور اس کے خاندان کے 10 جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے حافظ قرآن۔ یہ قرآن حفظ ہو یا ناظرہ وہ انہی مکتبوں میں اور مسجدوں میں پڑھایا جا رہا ہے، تو کتنا بڑا کام کر رہے ہیں آپ بتاؤ بھائی؟ کوئی چھوٹا موٹا کام ہے کہ اللہ کا قرآن سکھا رہے ہیں؟ اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور جو مقام اور جو عزت خود اللہ کی ہے وہی مقام، وہی عزت، وہی احترام، وہی قدر و قیمت اللہ کے کلام یعنی قرآن کی بھی ہے۔ اس کے علاوہ حفظ اور ناظرہ